ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت پڑھی ہے، سورہ زلزال کی تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں آخرت پر ایمان کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی، صحیح بات کہنے کی توفیق دے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات آپ تمام کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ موت یہ اٹل حقیقت ہے، ہر انسان کو مرنا ہے. اس سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس سلسلے میں دنیا میں مختلف نظریات اور عقائد پائے جاتے ہیں. مختلف نظریات ہیں، مختلف عقیدے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، ہندوستانی جو مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، جینزم ہو، سکھ مذہب ہو یا کوئی اور مذہب ہو، ہندوستانی مذہب، ان کے ہاں آواگمن کا تصور ہے. یعنی مرنے کے بعد پنرجنم کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے، یہ ایسا نظریہ ہے جس کے سلسلے میں نہ کوئی دلیل ہے نہ اسے عقل تسلیم کرتی ہے.
اسی طریقے سے دنیا میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ اس کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، لہذا وہ دنیا میں جینے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کے آرام کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ پہلے بھی رہے ہیں اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، اگرچہ کہ وہ بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کا انتہائی مؤثر انداز میں رد فرمایا ہے۔ اس عقیدے کا، اس نظریے کا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین انداز میں تردید فرمائی ہے۔ یہ لوگ، مشرکین مکہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول نقل کیا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہوئے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے۔ بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ تو ہماری صرف دنیاوی زندگی سب کچھ ہے اور ہم اس میں ہی زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ تو لہذا وہ آخرت کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا وہ انکار کیا کرتے تھے اور دنیا کو سب کچھ سمجھا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس فکر کا، اس عقیدے کا انتہائی مؤثر انداز میں رد فرمایا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں بے شمار دلیلیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی۔ ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ ذات تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندگی دی ہے، دنیا میں پیدا کیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ ذات قادر ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان اور سہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، وہو اہون علیہ، دوبارہ اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو، سوکھی پڑی ہوئی زمین کو، دبی ہوئی زمین کو بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے، اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اس میں پیڑ پودے پیدا کر دیتا ہے، اس میں نباتات اگنے لگتے ہیں، تو جس طریقے سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زندہ کرتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے مرے ہوئے انسانوں کو، مردہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی، مری ہوئی دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس زمین پر بارش برساتے ہیں، اہتزت وربت، وہ لہلہانے لگتی ہے، اس میں پیڑ پودے بڑھنے لگتے ہیں، اگنے لگتے ہیں۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، اللہ نے کہا اس کے بعد جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے، اس کو زندگی دی ہے، لمحیی الموتى، وہ مردوں کو بھی زندگی دے گا، مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل پیش کی کہ مرنے کے بعد انسان کا اٹھایا جانا، انسان کو دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ انسان کی عقل کا تقاضا بھی ہے۔ انسان کی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جو ہے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا تصور ہونا چاہیے، تبھی دنیا کی زندگی میں حقیقت میں مزہ آتا ہے، اور یہاں جینے میں جو ہے، یہاں کی زندگی سے گزرنے میں انسان کو حکمت اور مصلحت نظر آتی ہے۔
وہ دلیل یہ دی، عقلی دلیل یہ پیش کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد بے مصلحت نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز کے پیدا کرنے میں مصلحت ہے، حکمت ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بے مصلحت اور بے حکمت پیدا کیا ہے؟ اور انسانی زندگی کو اسی وقت مقصدیت حاصل ہوتی ہے جب انسان کو اس بات کا عقیدہ ہو، اس بات کا تصور ہو کہ مرنے کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جہاں انسان کو اس کی تمنائیں پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا، انسان کو اس کے گناہوں پر سزا دی جائے گی۔ جب یہ تصور انسان کے پاس ہوگا تبھی دنیاوی زندگی کو مقصدیت اور اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ جو ہے، ورنہ ایک انسان، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ایک انسان دنیا میں بے شمار تمنائیں کرنے کے باوجود وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی، اور ایک دوسرا انسان دنیا میں بے شمار جرائم اور گناہ کرنے کے باوجود بغیر کسی سزا کے وہ مر جاتا ہے۔ تو انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دور ہونا چاہیے کہ جہاں انسان کو اس کی تمنائیں پورا کرنے کا موقع ملے اور انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، کیا تم نے یہ عقیدہ کر رکھا ہے؟ یعنی ایسا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، بلکہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زندگی کے بعد ایسی آئے گی جہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹایا جائے گا۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے۔ جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برا کیا ہوگا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنی آسمانی شریعتیں ہیں اسلام سے پہلے، چاہے وہ یہودی مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو، اور جتنے بھی مذاہب اسلام سے پہلے گزرے ہیں، ہر آسمانی مذہب میں، ہر دین میں آخرت کے عقیدے کو، آخرت پر ایمان کے عقیدے کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ شریعت اسلامیہ، ہماری شریعت جو قرآن کی شریعت ہے، اسلام کی شریعت ہے، اس میں بھی آخرت کے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی اہمیت دی ہے، بنیادی حیثیت دی ہے۔ بلکہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا قرآن مجید میں بار بار مختلف جگہوں پر بار بار اللہ تعالیٰ نے برزخ کا تذکرہ کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس عقیدے کو دہرایا ہے۔ یہ اس عقیدے کی اہمیت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ عقیدہ انتہائی اہم ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں تقریباً ہر صورت میں آخرت کے عقیدے کا تذکرہ ملے گا۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، ہر صورت میں اس عقیدے کا تذکرہ ملے گا۔ بلکہ بعض صورتوں کا بیشتر حصہ اسی عقیدے کو بیان کرنے پر مشتمل ہے، اور بعض صورتیں مکمل اسی عقیدے کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ تو یہ بتلاتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ، آخرت پر ایمان کا عقیدہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ اگر آخرت پر عقیدہ مضبوط ہو، آخرت پر عقیدہ صحیح معنی میں ہو، تو یہ آخرت پر ایمان، آخرت کا عقیدہ انسان کی پوری زندگی پر اور اس کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کا ہر چھوٹا عمل، بڑا عمل اس عقیدے سے متاثر ہوتا ہے، ورنہ انتہائی سخت سے سخت قانون کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا قانون کیوں نہ ہو، انسان کو جرائم سے اور گناہوں سے روک نہیں سکتا۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو تو بندہ گناہوں سے بچے گا، جرم کرنے سے بچے گا،
جرائم سے رکنے میں اس کو مدد ملے گی اگر اس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا۔ اسی لیے آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا مختلف احکام کا، مختلف کاموں کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کی شرط لگائی ہے۔ جیسے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ نے ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان مسلمانوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر اختلاف پیدا ہو جائے، چاہے وہ اختلاف کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹا اختلاف ہو، بڑا اختلاف ہو، جماعتی اختلاف ہو، خاندانی اختلاف ہو یا گھریلو اختلاف ہو، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اس اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اس اختلاف کو ختم کرنے کی، اس اختلاف کو حل کرنے کی، اس کو مٹانے کی، رفع کرنے کی کوشش کرو۔ تو اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے نسخہ بتایا کہ کتاب اللہ کو لے لو، کتاب اللہ سے اس کا حل تلاش کرو، سنت رسول کو لے لو، رسول کی طرف لوٹاؤ، سنت رسول کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے شرط لگائی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ اپنے اختلاف کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں حل نہیں کرتا ہے، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں کے پاس جاتا ہے، کسی اور جگہ جاتا ہے اپنے اختلافات کو ختم کرانے کے لیے، اس کو حل کرانے کے لیے، اس کو رفع کرانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا حقیقت میں صحیح معنی میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر آخرت پر اور اللہ پر صحیح ایمان ہوتا تو اپنے اختلاف کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں حل کرتا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، شخصیت میں، آپ کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے نوجوان کے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے بوڑھوں کے لیے آئیڈیل ہیں، بزرگوں کے لیے آئیڈیل ہیں، عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں اور مردوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول نمونہ ہے، سب کے لیے نمونہ ہے، پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن یہ نمونہ، اللہ کے رسول کو نمونہ کون تسلیم کرے گا؟ آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ کون بنائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ نے شرط لگائی کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، یعنی جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو وہی آدمی حقیقت میں اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا، اور جس کا ایمان نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنائے گا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ آیت کہ ہم رسول کو ماننے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم دم بھرتے ہیں ان کی محبت کا اور ہم اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن کیا حقیقت ایسے ہی ہے؟ کیا سچائی ایسے ہی ہے؟ ہم اپنی زندگی میں روز و شب کے معاملات میں، اپنے دن و رات میں اور اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنا نمونہ بنائے ہوئے ہیں؟ اپنے گھر میں، گھر سے باہر اور اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، ہر چیز میں کیا ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے؟ اگر بنایا ہوا ہے تو یقیناً آپ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر صحیح ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فلاں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ خاص کر ہمارے نوجوان آج کے زمانوں میں مختلف اسٹاروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ وہ غور کریں، سوچیں کہ ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے، اس میں کمزوری ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو اپنا ایمان صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ نوجوانوں کے لیے اس میں کیا رہنمائیاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانی کی عمر سے گزر رہے تھے تو آپ کیسے تھے؟ آپ کے اعمال کیا تھے؟
آپ کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، اور آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، تو اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنا نمونہ بنائیے اور ان کو اپنا اہلیت بنائیے اور اس کا فخریہ اعلان کیجیے کہ میں اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں، ان کے سیرت پر چلنے والا ہوں، ان کے سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنانے والا ہوں۔ یہ ایک مومن کا ایک پکے مومن کا تقاضا، مومن کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن اگر سچا ہے تو وہ رسول کی سیرت کو اپنا نمونہ بنائے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اس کے ایمان میں کمزوری ہے، کھوٹ ہے، دعویٰ تو ایمان کا ہے، اللہ پر بھی دعویٰ، اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت پر ایمان کا دعویٰ ہے، رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ رکھتا ہے، رسول کا متبع ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ صرف زبانی ہے، ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ زندگی میں اثر دکھنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی میں اللہ کے رسول کے متبع ہیں اور آپ کی سیرت پر کاربند ہیں اور سیرت کو اپنانے والے ہیں، سیرت کو نمونہ بنانے والے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا چاہیے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرتے ہوئے برابر آپ کی زندگی کے نقش قدم کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ حقیقی مومن کا یہ جو ہے شیوا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ احادیث کا مطالعہ کریں کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکام بتاتے ہوئے اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی وہاں بھی شرط لگائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے، آخرت پر ایمان کا جو بنیادی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل پر اثر کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو عمل صحیح ہوگا اور عمل کرے گا، اگر ایمان کمزور ہوگا تو اس سے وہ خالی ہوگا، اس کے پاس عمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے۔ تو مہمان نوازی اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس کا اللہ پر اور آخرت پر صحیح معنی میں ایمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے آگے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ اس کے بعد دو ہی آپشن ہے زبان استعمال کرنے کے، دو ہی آپشن ہے، یا تو وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، ایسی بات کہے جس میں خیر ہے، جس میں بھلائی ہے، جس میں فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے، ایسی بات کہے زبان سے۔ او لیصمت، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر اس میں فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے بلکہ نقصان ہے، لا یعنی ہے، ایسی باتیں اگر ہیں تو لیصمت، وہ خاموش رہے، خاموشی اختیار کرے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی بات کرے تو بھلی بات کرے، بات کہے تو اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، فائدے کی بات کرے، اس کو فائدہ دینے والی ہو دنیا میں یا آخرت میں، ایسی بات کہے، یا نہیں تو وہ خاموشی اختیار کرے۔ یہی تو چیزیں ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا اپنی حدیث کے ذریعے سے، اس حدیث میں، کہ جو ہے آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان یہ حقیقت میں انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے ہر چھوٹے عمل پر بڑے عمل پر اثر کرتا ہے۔ اگر عمل درست ہے، صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کا اللہ پر اور آخرت پر صحیح ایمان ہے۔ اگر اس کا عمل درست نہیں ہے اور اس کا عمل درست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دعویٰ کچھ بھی ہو لیکن حقیقت میں آخرت پر اس کا صحیح ایمان نہیں ہے اور اللہ پر اس کا صحیح ایمان نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ماحول کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ سوچیں گے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ارکان ایمان جو 6 ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں سے ایک آخرت پر ایمان بھی ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، پھر یہ موضوع ہمارے سامنے کیوں اٹھایا گیا ہے، اس پر کیوں بات کی جا رہی ہے؟ بات ایسی ہے کہ حقیقت میں ہمارا آخرت پر ویسا ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، ہمارا آخرت پر ویسا مضبوط ایمان نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، ہمارے ایمان میں بڑی کمزوری ہے، ہم بہت ڈھیلے ہیں ایمان میں، اس لیے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا
تو ہمارے اعمال اچھے ہوتے، ہم برائیاں نہیں کرتے، اور اگر ہمارے ایمان ہمارے اعمال میں خرابی ہے، ہم عمل میں کچے ہیں یا ہم عمل سے کوتا ہے، ہمارے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا آخرت پر ایمان صحیح معنی میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ اگر ایک آدمی کو یہ معلوم ہو کہ سیلاب آنے والا ہے، تو وہ آدمی سیلاب کے آنے سے پہلے اپنی بچاؤ کی ترکیبیں کرے گا، بچاؤ کے لیے کوششیں کرے گا، اس کے لیے مختلف وسائل اختیار کرے گا کہ سیلاب آنے والا ہے، اس سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، وہ ساری ترکیبیں جو اختیار کرے گا اور اس کی تیاری کرے گا۔ اور آج دنیاوی معاملات میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے SIR وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں جہاں آپ کی جان پہ بنی ہوئی ہے، آپ کو اس ملک سے نکالنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ہر مسلمان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، کوششیں کر رہے ہیں۔ تو لیکن ایسے ہی اگر آخرت پر آپ کا ایمان پکا ہوتا، پختہ ہوتا، تو آپ ہمیشہ اچھے عمل کرتے، آپ گناہوں سے اجتناب کرتے، برائیوں سے بچتے۔ اگر برائی ہو بھی جاؤ، گناہ ہو بھی جائے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہ ہو بھی جائے تو آخرت پر ایمان اگر آپ کا مضبوط ہے تو فوراً آپ توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اس گناہ کو مٹانے کے وہ اعمال کریں گے جو جن اعمال کے کرنے سے آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ آخرت کا عقیدہ یہ انسان کی زندگی پر بہت اثر کرتا ہے، بہت زیادہ، ہر چھوٹے بڑے عمل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ، اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس عقیدے میں پکے تھے، ان کا آخرت پر ایمان بہت پختہ تھا۔ دیکھیے اس کی مثالیں کہ وہ آخرت کا تذکرہ جب آتا، جنت و جہنم کا تذکرہ جب آتا، تو وہ ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو تعلمون ما اعلم لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ، میں جو جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم زیادہ روتے رہو گے اور تم ہنسنا چھوڑ دو گے۔ اس لیے کہ آخرت کے مراحل، جنت و جہنم کے جو مراحل ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو ہے آدمی کو اگر اس کا یقین ہو جائے تو آدمی دنیا میں ہنسنا چھوڑ دے گا، روتا رہے گا کہ کہیں مجھے آخرت میں جہنم میں نہ ڈالا جائے، اب کہیں آخرت میں ناکام نہ ہو جاؤں اور میں جنت سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے برابر سرابر چھوڑ دیتا، حساب کتاب نہ لیتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھ سے حساب کتاب نہ لے، بلکہ برابر سرابر چھوڑ دیتا، نہ مجھے نیکیوں کا بدلہ دیتا، نہ گناہوں پہ سزا دیتا، پکڑ کرتا۔ اگر ایسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخرت کے بارے میں اپنے بارے میں سوچ کر یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پرندوں کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے پرندوں تمہارا چہچہانا مبارک ہو، تم پر حساب کتاب نہیں ہے اور ہم پر حساب و کتاب ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان پر سے گزرتے، قبر کا تذکرہ ان کے سامنے آتا تو وہ زار و قطار روتے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان آپ قبر کے تذکرے پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قبر یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ آخرت کی جو منزلیں آنے والی ہیں ان منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے۔ یہاں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیابی ملے گی، قبر میں ناکام ہو گیا تو آگے بھی ناکامیابی ملے گی۔ اسی لیے میں اس کو یاد کر کے روتا ہوں، قبر کا تذکرہ جب آتا ہے تو میں رو پڑتا ہوں۔ دیکھیے اگر آدمی کا عقیدہ آخرت پر مضبوط ہوگا تو کیسے آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے؟ پہلے تو وہ نیکیاں کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اور گناہوں سے بچے گا۔ اگر گناہ اس سے ہو جائے تو وہ گناہوں سے دنیا میں ہی چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، توبہ و استغفار کے ذریعے سے۔ اور شریعت نے جو اس کے لیے سزائیں مقرر کی ہے دنیا میں، ان سزاؤں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے وہ اپنے آپ کو دنیا میں ہی جو ہے اس کا حساب کتاب برابر کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک صحابی ہیں ماعز اسلمی،
उनसे गुनाह सरजद हुआ, उनसे जिना का गुनाह सरजद हुआ। और आपको मालूम है इस्लामी शरीयत में जिना की सजा, अगर शादीशुदा आदमी है तो उसकी सजा पत्थरों से मार कर उसको हलाक करना है, संसार करना, रज्म करना, उसकी सजा है। माइज असलमी से गुनाह हुआ, उनको मालूम था कि अगर यह गुनाह का मैंने एतराफ कर लिया, इसका मैंने इकरार कर लिया, तो मुझे पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। कितनी तकलीफ दे सजा है, कितनी जो है खतरनाक सजा है। लेकिन उनको इस बात का इल्म था, लेकिन वो इसके मुकाबले में आखिरत में जो मिलने वाली सजा है जिना की, उससे वो डरते थे कि वो सजा इससे ज्यादा कहीं सख्त है और शदीद है, वो हमेशा रहने वाली सजा है। इसीलिए उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। किसी ने देखा नहीं था, वो खामोश रह जाते, एतराफ नहीं करते तो किसी को मालूम नहीं होता, वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन आखिरत का डर था, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह ने देख लिया है, अल्लाह क़यामत में पकड़ेगा, आखिरत में मेरा हिसाब किताब लेगा और मुझसे इस गुनाह की सजा देगा। उन्होंने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हद कायम कर दी, उनको पत्थरों से मारकर हलाक किया गया। ये एक मिसाल है एक पक्के सच्चे मुसलमान की, सहाबी की, जिन्होंने आखिरत पर ईमान, जो अपने मजबूत ईमान का इजहार किया। इसी तरीके से एक खातून की मिसाल है, गामिदिया एक औरत थी, उनसे भी गुनाह सरजद हुआ। उन्होंने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपने गुनाह का एतराफ किया। अल्लाह के नबी ने उन पर भी हद कायम कर दी। ये उन सहाबा और सहाबियात की मिसालें हैं जिन्होंने अपने ईमान की मजबूती को दुनिया के सामने पेश किया कि वो आखिरत पर पक्के सच्चे मुसलमान थे, पक्का ईमान रखते थे। लिहाजा दुनिया की हैसियत, दुनिया की सजाओं की हैसियत, दुनिया में जो तकलीफें आती हैं उसकी कोई हैसियत उनकी नजर में नहीं थी। उनकी नजर में अगर वाकई में तकलीफें थी, सजाएं थी, तो आखिरत की सजाएं थी, और कामयाबी थी तो आखिरत की कामयाबी थी। इसीलिए वो आखिरत पर जो है पक्का और सच्चा यकीन रखते थे। आज हमें हमारे मुआशरे में अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को गुनाहों से बचाने के लिए, जहां आज बहुत ज्यादा बच्चे बेरहम हो रहे, हर वालिदैन को अपने बच्चों से शिकायत है कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं, हमारे बच्चे हमारे काबू से बाहर है। तो उन बच्चों को काबू में करने के लिए इसी ईमान को बच्चों के दिलों में पैवस्त करने की जरूरत है, बिठाने की जरूरत है। आप बच्चे के दिल में आखिरत पर ईमान का अकीदा बिठा दीजिए और उसको समझा दीजिए कि जो है मरने के बाद, इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी आने वाली है, आखिरत की जिंदगी। वहां हमारे हर छोटे बड़े अमल का हिसाब होगा। अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, हमारा मुहासबा करेगा, सजा भी दे सजा भी देगा और सवाब भी देगा, बदला भी देगा। और जैसे कि जो है लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी शक़रा औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, ऐ मेरे बेटे, इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, अगर तुम्हारा अमल राई के दाने के बराबर हो, तुम्हारा अमल अच्छा हो या बुरा हो, राई के दाने के बराबर हो, और वो अमल तुमने चट्टान के अंदर जाकर किया हो, जहां मजबूत किसी महफूज जगह में जाकर आपने वो छोटा अमल किया हो, तो अल्लाह ताला याति बिहा अल्लाह। लुक़मान हकीम ने बच्चे को समझाया, अपने बेटे को कहा, अल्लाह ताला उस छोटे अमल को जो आपने एक महफूज जगह में जाकर, जहां किसी ने नहीं देखा था, वहां जाकर आपने किया, रात की तारीकी में बैठकर किया था, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है, याति बिहा अल्लाह। अल्लाह ताला क़यामत के दिन वो अमल को लाएगा, तुम्हारे सामने रखेगा, तुमसे पूछेगा उसके बारे में। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, तो कहा अल्लाह ताला बारीकीन खबर रखने वाला है। ये अकीदा हमको अपने अंदर, अपने घर वालों में, अपने बच्चों में, अपने मुआशरे के नौजवानों में जो है इस अकीदे को बेदार करने की, उसको मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर ले जाएंगे तो यकीनन हमारा मुआशरा, हमारा मोहल्ला, ये हमारा जो है हमारा माहौल पाक साफ होगा, गुनाहों से पाक होगा, और गुनाहों में जो है कमी आएगी। और अगर गुनाह होंगे भी तो यकीनन इंसान उसको सुधारने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आखिरत पर हमारे ईमान को मजबूत कर दे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, जहन्नम के अजाब से बचाए, जन्नत में हमारा दाखिला फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम।
نفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف ورب حليم.